بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ کراچی سے بھائی ابراہیم احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے، لیکن مفتی صاحب ایک مقولہ زبان زد عام ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے۔ مفتی صاحب شرعی نقطہ نظر سے موسیقی کو روح کی غذا قرار دینا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کو بھی موسیقی بہت پسند تھی۔ اگر حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال جیسی بڑی ہستی اس عمل کو پسند کر رہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی ولایت کے درجے پر فائز تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے غلط چیز پسند نہیں کرواتا۔ اس اعتبار سے بھی یہ مقولہ موسیقی روح کی غذا ہے درست معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم احمد۔ جی میرے محترم بھائی، موسیقی روح کی غذا ہے یا نہیں ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اس بات کو لے لیں کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال جیسی بڑی شخصیت جس کام کو پسند کرے تو یقیناً وہ صحیح ہو سکتا ہے، وہ غلط تو نہیں ہو سکتا، چونکہ بقول آپ کے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ولایت کے درجہ پر فائز تھے۔ میرے محترم بھائی، سب سے پہلے اس بات کی درستی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معیار حق بنایا ہے، جو معیار ہے وہ قرآن و حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو حضرات صحابہ نے اعمال کیے وہ اعمال ہیں، اجماع امت ہے اور قیاس مجتہد ہے۔ ان حضرات کے علاوہ کسی اور فرد کا فعل یہ حجت نہیں ہو سکتا، اس شخص کو ہم معیار حق نہیں بنا سکتے۔ معیار حق ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرات صحابہ نے جو اعمال کیے وہ اعمال معیار حق ہیں۔ اگر آپ کی بات کو لیا جائے تو حضرت ڈاکٹر صاحب کی تو داڑھی بھی نہیں تھی، پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ داڑھی کٹوانا بھی صحیح ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے داڑھی نہیں رکھی تھی۔ بقول آپ کے وہ ولایت کے درجے پر فائز ہیں، اور ولایت کے درجے پر جو فائز ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ غلط کام نہیں کرواتا، تو پھر داڑھی کٹوانا بھی جائز کہنا پڑے گا۔ بعض ذرائع سے یہ بات بھی ہم تک پہنچی ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، تو پھر آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نماز چھوڑنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ حضرت ڈاکٹر صاحب نہیں پڑھتے تھے تو اس میں یہی ہوگا کہ اس کا چھوڑنا درست ہوگا۔ میرے محترم بھائی، کوئی شخص معیار حق نہیں ہو سکتا، معیار صرف وہی ہے جو عرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک تو اس بات کی درستی تھی کہ کسی شخص کے فعل کی وجہ سے آپ نے ایک برے عمل کو صحیح سمجھا۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ موسیقی کی شرعی حیثیت کیا ہے، موسیقی کا شرعی حکم کیا ہے۔ آپ نے یہ جو لکھا کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے، اس پر بہت مناسب ہوگا کہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقولہ میرے سامنے ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں انہوں نے اسی سوال کا جواب یوں دیا کہ موسیقی روح کی غذا تو ہے، پر خبیث اور شیطانی روح کی غذا ہے، انسانی روح کی غذا نہیں۔ میرے محترم بھائی، مومن کی روح کی غذا نہیں ہو سکتی، یہ تو خبیث روح کی غذا ہو سکتی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ روح کی غذا کیا ہے۔ میرے محترم بھائی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، نہ کہ ڈھول ڈھمکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
اکثر مفسرین نے اس لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کو لیا ہے، اور میں بہت ساری احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے خلاف بات کی ہے، موسیقی کو برا ذکر کیا ہے، موسیقی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، موسیقی پر وعیدیں فرمائی ہیں، موسیقی سننے کی وجہ سے سزائیں سنائی ہیں، گناہ سنایا ہے، گناہ بتلایا ہے۔ ان میں بعض احادیث آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ میرے سامنے مشکات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنا موسیقی جو ہے یہ دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی کے ذریعے سے کھیتی اگتی ہے۔ موسیقی سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، بندہ منافق بنتا ہے۔ کہ منافق ہونا کتنی عیب کی بات ہے جس کا سبب بن رہا ہے موسیقی کا سننا۔ اسی صفحے پر ایک اور روایت آگے، عن نافع قال كنت مع ابن عمر فی طریق فسمع مزمارا فوضع اصبعيه في اذنيه وناء عن طريقي الى جانب الاخر ثم قال لي بعد ان بعد يا نافع هل تسمع شيئا قلت لا فرفع اصبعيه من اذنيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراء فصنع مثل ما صنعت قال نافع وكنت اذ ذاك صغيرا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال كنت مع ابن عمر فی طریقی، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا، فسامع مزمارا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بانسری کی آواز سنی، فوضع اصبعیہ فی اذنیہ، انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دے لیں، وناء عن طریقی الی جانب الاخر، اور ہم اس راستے سے دور ہو گئے دوسری طرف، ثم قال لی بعد، پھر بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا، یا نافع، اے نافع، هل تسمع شیئا، کیا تو کچھ سن رہا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں سن رہا۔ فرفع اصبعیہ من اذنیہ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں سے اٹھا لیا۔ قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فسمع صوت یراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک ساز کی آواز سنی، فصنع مثل ما صنعت، آپ نے بھی ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ قال نافع وکنت ذاک صغیرا، حضرت نافع فرماتے ہیں اس وقت میں چھوٹا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بھی آ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساز کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور یہی عمل پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ تو میرے محترم بھائی، اس کے علاوہ بھی ایک اور روایت در مختار کتاب میرے پاس، استماع الملاہی معصیۃ والجلوس علیہ فسق وتلذذ بها کفر، موسیقی کا سننا گناہ ہے اور موسیقی سننے کی جگہ پر بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے استلذاذ کرنا، اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دور مختار میں یہ عبارت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ ایک کنز العمال میں ایک روایت ہے، اگرچہ یہ روایت کمزور ہے، اس میں ہے، من قعد الی کنیا یستمع منها صب اللہ فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، من قعد الی کنیا، جو کسی گانے والی کے پاس بیٹھا، یستمع منها، تاکہ اس سے وہ گانا بجانا سنے، صب اللہ فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ تو میرے محترم بھائی، اتنی سخت روایتیں ہیں، میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ جو روایت میں نے ابھی یہ پڑھی ہے، اس روایت میں جو کنز العمال کی روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، بعض علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے، تو بہرحال یہ روایت موجود ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن روایت تو ہے۔
پہلے والی روایتیں وہ ٹھیک روایتیں ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی حدیث سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انتہائی غلط قرار دیا ہے، جس کو آج کے لوگ جو ہیں وہ روح کی غذا قرار دے رہے ہیں اور اسی طرح اس کو اچھا عمل قرار دے رہے ہیں، کسی شخص کے عمل کی وجہ سے اس کو صحیح جان رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ قرب قیامت کچھ لوگ آئیں گے جو زنا کو، شراب کو، ریشم کو اور موسیقی کو یہ جائز قرار دیں گے، حلال سمجھیں گے، اور پھر اس روایت کے آخر میں ہے کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائی یہ تو وہ اعمال ہیں، ان کو حلال سمجھنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں اس کو خنزیر اور بندر بنایا جائے گا، اور قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو ان کو حلال سمجھیں۔ آج ہمارے سامنے ایسے لوگ آ چکے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ موسیقی سننا گناہ نہیں ہے، موسیقی میں کوئی حرج نہیں ہے، موسیقی سنی جا سکتی ہے۔ میرے محترم بھائی ابھی جو آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذکر کیے گئے ہیں، قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے، اور لہو الحدیث کی تفسیر میں جو جمہور محدثین گئے ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں۔ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو حقیقی اولیاء ہیں، وہ ان باتوں کو منع کر رہے ہیں، تو کسی ایک شخص کے قول کی، کسی ایک شخص کے فعل کی وجہ سے ہم موسیقی کو روح کی غذا کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو پھر مولانا یوسف لدھیانوی شہید والی بات پھر درست معلوم ہوگی کہ روح کی غذا خبیث روح کی غذا ہوگی، مومن روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ مومن روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر ہی سے روح کو سکون ملتا ہے اور روح کو اطمینان ملتا ہے۔